دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک جیل کون سا ہے؟ جب دولت اسلامیہ نے شام کے شہر پلماریا پر گزشتہ ماہ قبضہ کیا تو انہوں نے سب سے پہلے وہاں قائم ملک کی بدنام زمانہ جیل تدمر کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس بدنام زمانہ جیل میں کئی دہائیوں تک سیاسی مخالفین کو روک کر تشدد نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ مغرب کے لوگ پلماریا کو اس کی یونانی اور رومی دور کے آثار قدیمہ کے لیے جانتے ہیں، لیکن عربی میں اسے تدمر کہا جاتا ہے، اور یہ نام بہت سے شامیوں میں خوف کی لہر دوڑتا ہے، کیونکہ ان کے لیے یہ نام موت، اذیت، خوف اور پاگل پن کا مترادف ہے۔ تدمر کی بدنام زمانہ جیل دمشق سے 200 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے، اور اسے فرانسیوں نے ریگستان کے قلب میں سن 1930 کی دہائی میں بنایا تھا۔ تدمر میں سیاسی قیدیوں کو من مانے ڈھنگ سے قید کیے جانے اور انہیں اذیتیں دی جانے کا معاملہ سن 1970 کی دہائی میں اس وقت شروع ہوا جب غصب اختلاف کی ایک تحریک نے زور پکڑنا شروع کیا۔ اخوان المسلمون اور متعدد دیگر سیکولر پارٹیوں نے ملک میں سیاسی نمائندگی اور قانون کی بالادستی کا مطالبہ کیا تھا۔ ان مطالبات کے سامنے آنے کے بعد اخوان مسلمون اور مقبولیت میں اضافہ ہوا، اور اس کی مسلح شاخ نے فوج اور اسد حکومت نے خلاف پر تشدد کارروائیاں بھی کی۔ ان میں بہت سے سواؤں کو پھانسیاں دی گئیں یا پھر اذیتوں کے سبب سے ہلاک ہو گئے۔ جو لوگ خوش قسمت تھے انہوں نے 3-4 سال قید میں گزارے، لیکن بعض تو وہاں 20-30 سال سے قید تھے۔ تدمر کی دیواروں کے اندر جو قتل عام سن 1980 میں ہوا تھا وہ ابھی بھی شام کے شعور پر کندہ ہے۔ حافظ الاسد کو ہلاک کرنے کی ایک ناکام کوشش کے ایک دن بعد بدنام زمانہ ڈیفنس بریگیڈ ہیلی کاپٹر سے دمشق سے تدمر پہنچی، اور ایک قید خانے میں جا کر فوجیوں نے قیدیوں کو مشین گنوں سے چلنی کر دیا۔ خیال رہے کہ اس وقت اس بریگیڈ کی سربراہ حافظ الاسد کی بھائی رفعت کر رہے تھے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کارروائی میں کتنے لوگ مرے، لیکن سن 2001 میں شائع ہونے والی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ میں تخمینہ پیش کیا گیا کہ چند منٹ کے اندر 500 سے 1000 کے درمیان افراد کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا، اور ان میں زیادہ تر اخوان مسلمین کے متشابہ حامیان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی لاشوں کو جیل خانے سے باہر ایک اجتماعی قبر میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس قید خانے کو پینے پہ ٹوکن طرز پر بنایا گیا تھا کہ ایک ہی جگہ سے سب پر نظر رکھی جا سکے۔ یہ ایک دائرہ نما عمارت تھی جس میں قیدیوں پر ہر وقت نظر رکھی جاتی تھی۔ اس جیل کے سابق قیدی نے موسٹی کو بتایا کہ اس میں 7 صحن ہیں، جبکہ 40 سے 50 بڑے قید خانے ہیں، جبکہ 39 چھوٹے قید خانے ہیں۔ اس میں 19 تادیبی تہخانے بھی ہیں جو قیدی تنہائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک سابق قیدی نے لکھا، جب تشدد کے بیس میں یہاں موت روزانہ آتی ہو، بعض اوقات پٹائی، آنکھیں نکال دینا، ٹوٹی ہوئی اعضاء اور کچلی ہوئی انگلیاں، کیا ایسے میں آپ کسی رحم کی جذبے کے تحت ماری جانے والی گولی اور خیر مقدم نہیں کریں گے؟ قیدیوں کے مطابق جیلوں کو کچھ بھی کرنے کی، یہاں تک کہ قتل کو بھی کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی۔ کیلیا کا کہنا ہے کہ آپ کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس جیل کے محافظ ذلیل کرنے کے نئے طریقے ایجاد کرنے میں ماہر تھا۔ کیلیا کہتے ہیں کہ وہ ٹارچر کے عجیب و غریب اور مریض ذہنیت کے طریقے اختیار کرتے تھے۔ جب دولت اسلامیہ نے اس عمارت پر قبضہ کیا تو انہوں نے اس کی تصاویر بھی جاری کیے، جبکہ اس سے پہلے جیل کے گارڈز اور قیدیوں کے علاوہ اس کو اندر سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن دولت اسلامیہ کے ہاتھوں سے اس جیل کی تباہی بہت سے لوگوں کے لیے صدمہ تھی، جو اسے ظلم و جبر کی نشانی کے طور پر باقی دیکھنا چاہتے تھے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔